آغاز میں آپ کو بتائیں امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر متفق۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ ایکسیوس کے مطابق امریکہ ایران مفاہمت پر صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ گزشتہ روز ایرانی سرکاری میڈیا نے مفاہمتی یادداشت کے چیدہ نکات جاری کر دیے۔ وائٹ ہاؤس نے رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سرکاری میڈیا کی خبر کو غلط اور من گھڑت قرار دیا تھا۔ آبنائے ہرمز کھلے گی، ٹول ٹیکس ختم ہوگا، تمام بارودی سرنگیں ہٹانا ہوں گی، امریکی بحری ناکہ بندی بھی ختم کر دی جائے گی، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، امریکہ ایران میں جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ ہو گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے بڑا دعویٰ کر دیا، ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کر لی۔ ایرانی منظوری کے بعد صدر ٹرمپ کی ہاں کا انتظار ہے۔ امریکی صدر نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگ لی۔ ایکسیوس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 60 روزہ مفاہمتی معاہدے میں آبنائے ہرمز سے جہاز رانی کو بلا رکاوٹ جاری رکھنے کی شق شامل ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں نہ ٹول ٹیکس ہوگا اور نہ ہی جہازوں کو ہراساں کیا جائے گا۔ ایران کو 30 روز کے اندر آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹانا ہوں گی، امریکی بحری ناکہ بندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ ایکسیوس کے مطابق MOU میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہوگا۔ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کو ٹھکانے لگانے اور یورینیم افزودگی کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ مذاکرات کے دوران ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی گفتگو ہوگی۔ گزشتہ روز ایرانی سرکاری میڈیا نے مفاہمتی یادداشت کے چیدہ نکات جاری کیے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سرکاری میڈیا کی خبر کو غلط اور من گھڑت قرار دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے سے متعلق رپورٹس کی تصدیق کر دی۔ CBS نیوز کے مطابق وائٹ ہاؤس حکام نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی اہم شقوں پر اتفاق ہو چکا ہے، تاہم باضابطہ اعلان کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حتمی منظوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ سے جنگ بندی کے لیے معاہدے کے نکات طے ہونے کا سوال، اسکاٹ بیسنٹ نے جواب دیا، صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائن واضح کر رکھی ہے، ایران کے ساتھ تحمل سے کام لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ صدر ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ خطے میں امن کی بحالی کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ مارکو روبیو سے اہم ملاقات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واشنگٹن میں ہوگی۔ دفتر خارجہ نے بتایا پاک امریکہ تعلقات عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات ہوگی۔ پاکستان کی علاقائی امن اور استحکام کے لیے سفارتی اور مذاکراتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اہم ملاقات کریں گے۔ ملاقات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واشنگٹن میں جمعے کی صبح 9:30 بجے ہوگی۔ دفتر خارجہ نے بتایا ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات عالمی اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکراتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ اسحاق ڈار نیو یارک میں UN سلامتی کونسل اجلاس کے بعد آج واشنگٹن پہنچیں گے۔ نیو یارک میں نائب وزیر اعظم اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے اہم ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وانگ یی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ نیو یارک میں اسحاق ڈار سے ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میریدوف نے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے مثبت فروغ پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، امریکہ کا 3 دن کے دوران ایران پر دوسرا حملہ، بندر عباس میں ڈرون اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے بوشہر میں ایک دشمن طیارہ مار گرایا ہے۔ فاکس نیوز کے مطابق ایرانی فضائی دفاعی نظام نے دشمن طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ صوبے کے گورنر مسعود نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا، شہر میں اب صورتحال معمول پر ہے۔ امریکی حکام نے ایران کے طیارہ مار گرانے کے دعوے کی تردید کی ہے، کہا بوشہر کے قریب کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب آ چکے ہیں۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے. کہا سعودی عرب اور دیگر ملک معاہدہ ابراہم میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو. عمان کو دیگر ملکوں جیسا برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے. آپ نے ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں. ایران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوں. ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی. It's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. No. And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would be honest, I think those countries owe it to us. ایران کی عمان پر پابندیوں سے متعلق امریکی دھمکیوں کی شدید مذمت. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا امریکی وزیر خزانہ کی جانب سے عمان کو پابندیوں کی دھمکی دینا سراسر بلیک میلنگ کے مترادف ہے. عمان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے. اس قسم کی دھمکیاں بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں. امریکی رویہ ان کے سیاسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہے. انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے کر امریکی موقف کا ذمہ دارانہ جواب دینا چاہیے. پاکستان اور چین منصفانہ اور جامع عالمی نظام کے حامی اور مضبوطی سے ایک ساتھ کھڑے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں چین کے زیر انتظام ہونے والے گروپ آف فرینڈز آن گلوبل گورننس کے اجلاس سے خطاب. کہتے ہیں دنیا کو اس وقت کئی کثیر الجہتی اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بحرانوں کا سامنا ہے. پاکستان چینی قیادت کے گلوبل گورننس انیشیٹو کی مکمل حمایت کرتا ہے. It is a privilege to participate in this important meeting organized by China. The visionary leadership of China for its steadfast commitment to strengthening international cooperation at a moment of profound global uncertainty. We are living in a time when the international community is confronted with multiple and interconnected crises. Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.